باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم بات بتانے میں جا رہا ہوں کہ اہل سنت دیوبند کے علماء یہ اولیاء میں سے، آپ ان سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ اولیاء سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کی توہین کی، تضلیل کی، تحقیر کی، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، ان کی تکفیر کی، وہ اس بڑے بڑے مسائل میں گھرے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قریبی مثال مرزا جہلمی کی ہے کہ مولانا سیدنا اور امامنا مولانا حکیم الامہ، امام اہل سنہ مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے کلمہ اپنا پڑھوانے کا بہتان لگایا جہلمی صاحب نے۔ تو جہلمی صاحب کے منہ سے کیا نکلا کہ اس سے بڑھ کے، یعنی ان پہ تو انہوں نے بہتان لگایا تو انہوں نے ان کے منہ سے منی گاڈ کے الفاظ نکل گئے کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو منی گاڈ بن جائے گا۔ اب وہ دفاع کر رہے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں، وہ معنی نہیں، وہی مطلب جیسا الزام لگاتے تھے اس سے بڑھ کر۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا اور امامنا مولانا امام اہل سنہ اشاہ اسماعیل شہید کے اوپر انہوں نے بہتانات لگائے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے اور یہ کیا ہے۔ تو ان کے منہ سے توحید کی تعریف میں الیاذ باللہ بول یعنی یورین کا لفظ آ گیا۔ توحید کی تعریف میں یورین آج تک کسی نے نہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم نے بھی توحید کی تعریف میں یہ نہیں بیان کیا، کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ تو ان کا اپنے استدلالات ہیں، بعد میں تشریحات ہیں جہلمی صاحب کی کہ میرا یہ مطلب تھا، وہ مطلب، زبان سے جو چیز نکل گئی وہ نکل گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جہلمی صاحب باری تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو یہ سمجھے، یہ کہے کہ باری تعالیٰ مشرک کی مغفرہ پہ قادر ہے، اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ لیکن جہلمی صاحب کے منہ سے نکل گیا، کیا نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی امت کے، اپنی امت کے مشرکین کی بھی سفارش کی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یعنی جس چیز پر جہلمی صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کو قادر ماننے کو توہین و کفر و شرک کہہ رہے ہیں، کفر و شرک تو خیر نہیں، کفر کہہ رہے ہیں، وہ بات منسوب کر رہے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، الیاذ باللہ۔ اس کے علاوہ جہلمی صاحب کے منہ سے یہ بھی نکلا کہ جو توحید بیان کرے گا تو گستاخی ہو ہی جائے گی۔ یہ مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں بات کو کہ علماء دیوبند کا مقام و مرتبہ، میں علماء دیوبند سے کئی اختلافات رکھتا ہوں، لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ وہ اولیاء میں سے ہیں، تھے، رہیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بعد کے علماء دیوبند متشدد ہو گئے ہیں، اور اہل الحدیث اور علماء دیوبند کے اختلافات میں اہل الحدیث حضرات نے بھی تشدد کیا ہے، تو جواب میں علماء دیوبند نے بھی کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اکابر اہل سنہ دیوبند کی شان میں گستاخی کر سکیں۔ اگر آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آج ماضی قریب یا اور یہ کہیں آپ کو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے اختلاف ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مولانا شیخ تھانوی صاحب پر آپ توہین کرنے، ان کی توہین کرنی شروع کر دیں۔ اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا ارشاد الحق اثری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ ذکر کرنے لگے اور توبہ کرنے لگے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں وغیرہ بھی شاید کی۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ علمی اختلاف اور چیز ہوتے ہیں، اس میں انسان بعض دفعہ تشدد دانا جمل لکھ دیتا ہے۔ اب آپ یہ تو خیر مرزا جہلمی کے وہ باتیں ہیں جو وہ علماء دیوبند کے خلاف کہتے رہے، لیکن مرزا جہلمی نے یہیں پر بس نہیں کی۔ میں بتاتا ہوں،
انہوں نے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور رحمہ اللہ پہ بھی توہین اور کلمہ پڑھوانے کا الزام لگایا، بہتان لگایا، تو پلٹ کر وہی الزام اسحاق جھالوی صاحب پہ لگ گیا کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ نبوت جاری ہے، صرف لفظ نبی کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر تکفیر نہ کر پائے، اور جیلمی صاحب کے منہ سے نکلا اپنے الفاظ ہیں، اب وہ تعویل کریں توجیہ کریں وہ، لیکن الفاظ یہی نکلے کہ اسحاق جھالوی یہ مناشر تھانوی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، تو اب کریں نا اسحاق جھالوی صاحب کی تکفیر۔ جیلمی صاحب ہر جگہ سے گھرے، وجہ کیا ہے اس کی، یہ میں بتا دیتا ہوں، سمپل سی وجہ ہے، اولیاء کی شان میں گستاخی کریں گے تو سزا ملے گی۔ حیرت ہوتی ہے، اور یہ تو خیر علماء دیوبند ہیں، یہ تو بہت بات کی چیز ہے، جیلمی صاحب نے تو صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس کی سزا دنیا میں، علماء دیوبند کو برا کہیں گے دنیا میں سزا مل سکتی ہے، صحابہ کو برا کہیں گے تو آخرت بھی تباہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں رافضی حضرات میں بھی کوئی ایسا آپ کو مل جائے گا تو توحید پہ آپ کو کچھ عقائد رکھے گا، لیکن جیلمی صاحب کے منہ سے کیا الفاظ نکلے، منی گاڈ کے، اب توجیہ کرتے رہتے ہیں وہ کہ میرا مراد اس سے معبود نہیں ہے، میری مراد اس سے الہ نہیں ہے، میری مراد یہ نہیں ہے، منی گاڈ تو ہے نا، گاڈ تو ہے نا، گاڈ کا مطلب یہ نہیں، گاڈ کا مطلب وہ نہیں۔ اب یہ توجیہ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے منہ سے شرک نکل چکا ہے، اب ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ یہ تو توبہ تو کرنے کا ان کے توفیق ہی نہیں ہے جیلمی صاحب کو۔ بس وہی والی باتیں ہیں، میں اب اور کیا کہوں، اس کو میں ایک شعر کہہ کے، ایک مصرع کہہ کے یا ایک شعر کہہ دیتا ہوں، اور یہ نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں تو کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ والسلام۔